کے بیٹھ جاتے ہیں۔ میرے دوست، ہم سے بڑی غلطی ہوئی ہے، بڑی چوک ہوئی ہے۔ درخت جب چھوٹا ہوتا ہے، جھاڑ چھوٹا ہوتا ہے، اسی وقت بمبو لگاتے ہیں۔ جب بیل چھوٹی ہوتی ہے تبھی ہم ڈوری باندھتے ہیں، کدھر لے جانا ہے۔ جب بیل بڑی ہو جاتی ہے، جھاڑ بڑا ہو جاتا ہے، اب بلی لگانے سے بھی جھاڑ سیدھا نہیں ہوتا۔ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہمیں تعلیم دینا ہے، گھر کی بچیوں کو یہ سکھلانا ہے۔ یاد رکھو، ہمارا اگر کوئی قدم غلط اٹھتا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، ہمارا رب دیکھ رہا ہے، فرشتے دیکھ رہے ہیں۔ تم ہماری نگاہوں سے بچ کر جا سکتی ہو، مگر رب کی نگاہ سے، اس کے دیکھنے سے تم بچ نہیں سکتی ہو۔ یاد رکھو، رب وہ ہے جو ظاہر کو بھی دیکھتا ہے، باطن کو بھی دیکھتا ہے۔ تم دنیا میں تھوڑے لمحے کے لیے تم لذت چاہتی ہو، یاد رکھو لذت تو اللہ کی عبادت میں ہے، رسول اللہ کی محبت میں ہے، اللہ کے رسول کی اداؤں کو اپنانے میں ہے۔ اپنے بچوں کو محبت رسول بتاؤ، اپنے گھر والوں کو سرکار کی سنت سکھلاؤ، انہیں دین کی باتیں بتاؤ، قرآن کی تعلیم دو۔ انشاءاللہ العزیز قرآن کریم کی تلاوت سے، دین کی تعلیم سے، اسلامی ماحول سے ہمارے گھر کے بچے اور بچیاں ٹھیک رہیں گے۔ ورنہ ہوتا یہ ہے، کیا ہوتا ہے، جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، 20-22 سال کا ہو جاتا ہے، تب مسجد میں آتے ہیں، حافظ صاحب بہت پریشان ہوں۔ کیا ہو گیا، کیا پریشانی ہے؟ آپ کا تو ماشاءاللہ کاروبار بھی ہے، بلڈنگ بھی ہے، دھندا پانی بھی ہے۔ نہیں، بچہ ہاتھ سے نکل گیا، بچہ ہاتھ سے نکل گیا۔ آپ نے پکڑ کے کب رکھا تھا، آپ نے سنبھالا کب تھا؟ اے نوجوانوں، آج کی اس مجلس سے یہ پیغام لے کر جاؤ، اپنے بچوں کو ٹائم دو، اپنے بچوں کو وقت دو، ان کی تربیت کرو۔ دن بھر دھندے پانی میں رہو گے، رات گھر پلٹتے ہو، موبائل کے ساتھ ہو جاتے ہو، نہ بچوں کی طرف وقت دیتے ہو، نہ گھر والوں کی کیفیت پوچھتے ہو، اور کھانا کھا کر موبائل دیکھتے دیکھتے تم سو جاتے ہو۔ بتاؤ تو صحیح، آج ہم نے بچوں کو وقت نہیں دیا، گھر والوں کے حالات نہیں پوچھے، کل جب بوڑھے ہو جائیں گے، ہاتھ میں تھر تھری آ جائے گی، پیر نہیں ٹھہریں گے، اس وقت ہم کھٹیے پر سوچیں گے کاش کوئی ہم سے 5 منٹ بات کرے۔ اس وقت کسی اور کو ملامت نہ کرنا، اپنے آپ کو سوچ لینا، جب میں اچھا تھا میں نے بچوں کو وقت نہیں دیا تھا، گھر والوں کو وقت نہیں دیا تھا، آج میں کس کا وقت پاؤں گا۔ یاد رکھو، اپنے بچوں کو تربیت دو۔ جب کھانا کھانے بیٹھتے ہو نا، کم سے کم ایک بار گھر والوں کو ساتھ میں لے کر کھانا کھانے بیٹھو۔ صبح ناشتہ الگ، دوپہر کا لنچ الگ، شام کا کھانا الگ نہیں، ایک وقت لے کر کے بیٹھو، اور بیٹھنے کے بعد کہنا اے بیٹے یاد رکھو جب بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاتے ہیں تو اس کھانے میں برکت ہوتی ہے، بسم اللہ پڑھ لیا کرو، آپ بھی زور سے پڑھو، انشاءاللہ العزیز وہ کھانا بدن کو لگے گا، صحت آئے گی۔ کھانا کھانے کے بعد میں کوئی دانہ گر جائے تو اسے کہنا بیٹا ہمارے نبی کی سنت ہے، اس کو اٹھا لینا، جھاڑ لینا، صاف کر کے کھا لینا، اس سے اس کا گھمنڈ دور ہوگا، اس کا غرور ٹوٹے گا، اس کے اندر خاکساری رہے گی۔ اسی طریقے سے اپنے بچوں کو پاکیزہ رکھنا، اپنے بچوں کو مؤدب رکھنا، بڑوں کے سامنے جائے تو سکھلانا، پہلے سلام کرنا، ادب سے حاضر رہنا۔ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، مسجد میں جانا پہلے سیدھا قدم رکھنا، باہر نکلنا الٹا قدم رکھنا، بڑوں کو سلام کرنا، چھوٹوں پر کبھی ظلم نہیں کرنا۔ اور ایک بات یاد رکھ لے بیٹے، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا، کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ جھوٹ بولنے والا ہلاک ہوتا ہے، سچ بولنے والا کامیاب ہوتا ہے۔ جھوٹ بول کر کے وقتی طور پر
وہ کچھ نہ کچھ حاصل کر لیتا ہے مگر اس کو کامیابی نہیں ملتی ہے۔ ایک بزرگ سے میں نے پوچھا رزق حلال کی پہچان کیسی ہے، حلال روزی ہے کیسے معلوم ہوگا؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا عتیق الرحمان کیوں پریشان ہو، جانے کا دروازہ دیکھ لینا، آنے کا دروازہ معلوم ہو جائے گا۔ پیسہ جا کہاں رہا ہے؟ دواخانے میں جا رہا ہے، کوٹ میں جا رہا ہے، کہاں کہاں جا رہا ہے؟ جانے کا دروازہ دیکھ لینا، آنے کا دروازہ معلوم ہو جائے گا۔ جب حلال روزی ملے گی اس کے پاس تھوڑا رہے گا، اس کے اندر برکت رہے گی، اس کے اندر قناعت رہے گی، اس کے اندر مسرت رہے گی۔ جب زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ حرام ہوتا ہے اس کے لیے باعث ہلاکت ہوتا ہے۔ سرکار خواجہ غریب نواز کا پیغام یہی ہے، حلال روزی حاصل کرو، رزق اللہ دینے والا ہے، یہ بندے نہیں ہیں۔ اچھی طرح ذہن میں رکھ لو، مری ہوئی گھاس میں جو زندگی پیدا کرتا ہے، انڈے کے اندر جو چوزے کو جان ڈال دیتا ہے، باہر آنے کا ڈھنگ بتا دیتا ہے۔ ہم پھوڑ کے چوزے کو نکالے تو اس کے پکھا چپکے ہوئے رہ جاتے، لیکن وہ خود نکلتا ہے تو بڑی شان سے نکلتا ہے۔ اس کے نکلنے کا بھی انداز دیکھو، سب کی نہیں، وہ رب العالمین ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی جھکانا ہمیں ناز ہے، ہمیں الحمدللہ فخر ہے، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس نے ہمیں اسلام عطا فرمایا، ایمان عطا فرمایا۔ ارے آپ عبادت پہ غور کریں، آپ کی عبادت کو دیکھ کر دنیا کے لوگ پریشان ہیں، کوئی صرف ہاتھ جوڑتے ہوں گے، کوئی جھکتے ہوں گے، مگر ایک بندہ مومن عبادت کرتا ہے تو ہاتھ بلند بھی کرتا ہے، کھڑا بھی ہوتا ہے، رکوع بھی کرتا ہے، سجدہ بھی کرتا ہے، اور اتحیات میں بیٹھ کر کے پوری طریقے سے اپنے رب کی بندگی بجا لاتا ہے۔ کہیں اور نہیں ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بندگی بجا لاتا ہے۔ آج کی اس محفل سے آپ جا رہے ہیں، یہ پیغام لے کر کے جائیں گے، انشاءاللہ العزیز اپنے ایمان کو مستحکم کریں گے، اللہ پر توکل رکھیں گے، اللہ پر یقین رکھیں گے۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، یہ دنیا چند روزہ ہے، مگر رب العالمین کی قدرت، اس کی بادشاہت، اس کی سلطنت ہمیشہ ہے۔ اسی طریقے سے رب کے لیے نماز پڑھتے رہیں گے۔ نماز پڑھنے سے نقصان ہوتا ہے، بولو، جمعے کے روز صبح سے جاتے ہیں، نہانے دھونے، ادھر لگائے، سرما لگائے، پانی گرم کرو، آج جمعہ جانا ہے، جمعہ جانا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جمعہ جانا ہے، گئے اور 2 رکعت